بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتی ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہیں وہ 8 خواب، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں کو آتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہونے والی ہوں یا ہو چکی ہوں۔ وہ تمام خواب آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر یہ خواب آپ کو آ جائیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے بجا لانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے قبول کرنے والے ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی چاہت پھر اللہ تعالیٰ کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ اپنی جانب پھیر لیتا ہے، جو صبر کے راستے پر مستقل چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے اور وہ بہترین اجر پاتے ہیں۔ اکثر اوقات زندگی ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، پھر ہمیں یہ یاد آ جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے، کامل ایمان والے، جو صالح بن جاتے ہیں، جنہیں بروز قیامت صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب اور برداشت نہیں کر سکتے، صبر کا لیول ٹوٹ گیا، مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر پھر انسان رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، آنسو آنکھ سے جاری ہو جاتے ہیں، تو رب کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم سجدہ کرتے چلے جاتے ہیں تو بے بسی سے مسکراہٹ بھی بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا ورد جب زبان پر آتا ہے تو شکر کا گہراؤ بڑھ جاتا ہے۔ صبر مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے، سجدہ شکر ادا ہوتا رہتا ہے، پھر وہ چند آنسو خوشی کے آنسو بن جاتے ہیں، پھر انسان ہوتا ہے اور پھر اس کا رب ہوتا ہے۔ ہم وہ چیز پا لیتے ہیں جو ہماری زندگی کو ہمارے مطابق بدل دیتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے بھی دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین بھی دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ امتحان لیتا ہے انسان کا تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو۔ اللہ تعالیٰ چپ بھی کروا دیتا ہے تاکہ یقین انسان رکھے، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں ان 8 خوابوں کا ذکر کروں گی جو کسی بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، اور سب سے خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں کہ اللہ کے سوا
ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई मददगार। तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला से मांगते हुए हिचकिचाहट महसूस ना हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा अमल ज़ाया नहीं होता। दिल खोलकर जो चाहे मांगा करो, क्योंकि वे हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि अपने यकीन के मुताबिक नवाजता है। और अपने अल्लाह पर यकीन को गहरा रखिए, क्योंकि बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत कबूल हो जाया करती हैं। इस बात को याद रखिए कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, और इसकी रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि दिल से ज़ुबान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदों को तवील कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन दिलों की शिफा सजदे में रखनी है। अब ये जानना ज़रूरी हो गया है कि अल्लाह ये ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, दुआ भी मांग रहे होते हैं, हज भी अदा करते हैं, उम्रा भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ अल्लाह से बहुत दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के किए हुए सारे अमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा है, नेक अमाल साथ साथ चल रहे हैं, दुआ भी हो रही है, लेकिन फिर दुआ कबूल नहीं हो रही होती। और चूंकि इसके किए हुए नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद आ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला इंसान को उसके ख्वाब के ज़रिए बता देता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो फिर आइए जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिनकी कबूलियत अल्लाह ताला ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब जो दुआ कबूल होने की निशानी है, वो ये है कि आप ख्वाब में दुआ मांग रहे हों। अपने आप को ख्वाब में दुआ मांगते हुए देखना। इसी हाजत के साथ में आप अल्लाह ताला से बार बार तलब कर रहे होते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की ख्वाब में नमाज़ पढ़ना। अगर आप ख्वाब में नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। नमाज एक नेक अमल है। अल्लाह ताला ने आपके इस अमल को पसंद फरमा लिया है, और ख्वाब के ज़रिए आपको बता दिया गया है कि आप जो भी मांग रहे हैं, आपकी दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। तीसरी वजह दुआ कबूल होने की वो ये है कि ख्वाब में अपने आप को कुरान पाक पढ़ता हुआ देखना, कुरान की तिलावत करते हुए देखना, ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी ये है कि ख्वाब में खाना काबा को देखना, अल्लाह ताला के घर को देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर चुका है। ये बहुत जल्द अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की पांचवी निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र करते हुए देखना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छठी निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत होती है, और आपने ख्वाब में हरियाली देखी है, तो अल्लाह ने आपको ख्वाब के ज़रिए बता दिया है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ कबूल होने की सातवीं निशानी ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज़ लेना होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप मुर्दे से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली है। दुआ कबूल होने की आठवीं निशानी ये है कि जब आप ये देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। चूँकि पहाड़ को आम तौर पर ये कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन चूँकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, तो ये इस बात की बड़ी निशानी है
کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے یعنی پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائیں۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورا دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے اور وہ خواب آپ کا سچا ہوتا ہے۔ آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین ضرور کہیے، نہ جانے کس کی آمین پہ اللہ تعالیٰ کن کہہ دے۔ اے کن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت بلند ہو، حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کے وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے اور اپنے دوستوں کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ بھیجیے۔ ایک وقت میں صرف ایک خواب بھیجا کریں تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔